ایک دن مدینہ طیبہ میں بارش ہوئی، مدینہ منورہ کے لوگ اپنی عادت کے مطابق نہانے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی جا رہے ہیں۔ راستے میں مدینہ منورہ کے گورنر کی نظر پڑی امام مالک رحمت اللہ علیہ پر، تو اپنی سواری امام مالک کے قریب لے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امام مالک، آج میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ کی ملاقات اور زیارت ہو گئی۔ آپ بھی بارش کے پانی میں نہانے جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، یہ اتفاق ہوا کہ راستے میں اکٹھے ہو گئے، تو چلے کیا اچھی بات ہو، آپ ہمیں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنا دیں، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ جو کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر حضور کی احادیث کا درس دیا کرتے تھے۔ امام مالک اپنا ملک چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے تاکہ مجھے مدینہ طیبہ میں مرنا نصیب ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ جب گورنر مدینہ نے امام مالک سے یہ کہا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ راہ چلتے جا رہے ہو نہانے، اچانک میرے اوپر نظر پڑ گئی تو مجھے کہنے لگے حضور کی حدیث سنا دو۔ تمہارے دل میں حضور علیہ السلام کی حدیث کی اہمیت اور وقت اور عظمت نہیں ہے؟ اگر تمہارے دل میں حضور کی حدیث کی عظمت ہوتی، حضور کے فرمان کی وقت ہوتی، تو اس طرح راہ چلتے مجھ سے نہ کہتے، ارادہ کر کے وقت نکال کر مسجد نبوی میں میرے درس میں آتے اور وہاں آ کر مجھ سے حدیث سنتے۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں حضور علیہ السلام کی حدیث کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ راہ چلتے نظر پڑ گئی تو مجھ سے کہا حدیث سنا دو۔ کیا حدیث اتنی سستی اور معمولی ہے کہ میں اس طرح تمہیں سنا دوں؟ اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت، حضور کے فرمان کی محبت ہے تو وقت نکال کر اپنا ارادہ کر کے میرے پاس مسجد نبوی میں آؤ، وہاں میں آپ کو حدیث سناؤں گا۔ یہ تم نے حضور علیہ السلام کی حدیث کی عدم عظمت اور اہمیت کا مظاہرہ کیا ہے، گویا تمہارے دل میں حضور کی حدیث کی عظمت نہیں ہے۔ گورنر مدینہ ڈر گیا، گھبرا گیا کہ باقی مجھ سے بے ادبی ہو گئی۔ واپس آیا، نہانے کی بجائے ادھر آگے جانے کی بجائے واپس پلٹا اور آ کر مدینہ منورہ کے عدالت میں اپنے آپ کو پیش کیا اور قاضی اور جج سے کہا مجھ سے آج غلطی ہو گئی، میں نے راہ چلتے امام مالک سے کہا حضور علیہ السلام کی حدیث سنا دو، وہ مجھ پر ناراض ہو گئے اور مجھ سے کہا تمہارے دل میں حضور کی حدیث کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے، اگر ہوتی تو تم میری مجلس میں آتے، وقت نکال کر آتے۔ واقعی میں نے غلطی کی ہے، مجھے کوئی جو بھی میرے جرم کی سزا بنتی ہو مجھے عدالت وہ سزا دے دے تاکہ کل میں حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ مدینہ منورہ کے قاضی نے فیصلہ دیا کہ 40 کوڑے ان کو لگائے جائیں، 40 کوڑے۔ گورنر مدینہ نے اپنی کمر پیش کر دی، ان کی پشت پر 40 کوڑے لگے۔ وہ 40 کوڑے کھانے کے بعد سیدھا مسجد نبوی میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام مالک سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنا دے، یہ نہیں بتایا کہ کوڑے کھا کر آیا ہوں، بس یہ کہا آپ کے فرمان کے مطابق ارادہ کر کے مقصد بنا کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں حضور علیہ السلام کی حدیث سننے کے لیے۔ مدینہ منورہ کی آبادی تھوڑی سی تھی، یہ واقعے کی خبر پھیل گئی، امام مالک کو پتہ چل چکا تھا کہ اس طرح پر گورنر مدینہ کے ساتھ ہوا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سنو، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا
یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، 1 2 3 4 5 6 7 8 40 احادیث امام مالک رحمت اللہ علیہ نے گورنر مدینہ کو سنائی۔ جب 40 احادیث سنا دی تو گورنر مدینہ کہنے لگا حضرت ناراض نہ ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ کہا کل میں نے آپ سے ایک حدیث کا کہا تھا، آپ ناراض ہو گئے تھے، اور آج میں نے ایک کا کہا، آپ نے 40 سنا دی۔ کل تو ایک بھی نہ سنائی، آج میں نے ایک کا کہا، آپ نے مجھے 40 سنا دی۔ فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ تم اپنی کل کی غلطی کی وجہ سے اپنے جسم پر 40 کوڑے کھا کر آئے ہو۔ میں نے سوچا ہر کوڑے کے بدلے میں اپنے محمد عربی کا ایک فرمان اس کو سنا دوں۔ گورنر مدینہ کہتا ہے کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث سنا دیں گے تو میں 40 سے زیادہ کوڑے کھا کر آتا، تاکہ مجھے ہر کوڑے کے بدلے میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث آپ سے سننے کو مل جاتی۔